کوٹلی لوہارا پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ کوٹلی لوہارا کی وجہ شہرت یہاں کے ماہر لوگ ہیں جن کا زیادہ تر ٹیکنیکل سائٹ پر رجحان رہا، اسی لیے تو برطانیہ دور سے لے کر اب تک ان لوگوں نے زیادہ تر فوج میں ہی اپنی خدمات سر انجام دی۔ یہاں کے لوگ پورے پاکستان کی انڈسٹری سے منسلک ہیں۔ ان ماہر لوگوں نے خصوصاً پاک فوج کے لیے F-86 طیارے کے انجن کی مرمت والی مشینیں، ہائیڈرولک جیک اور آلات تیار کرنے میں نمایاں مدد کی۔ یہ لوگ تقریباً جس کو کہتے ہیں نا ہر فن مولا، مطلب کوئی ٹیکنیکلی کسی بھی کام میں یہ اپنے ماہر تھے۔ مطلب ان کو یہ نہیں کہ بھی صرف یہ ایک ہی کام پہ مطلب یہ زیادہ مشہور تھے۔ مطلب اگر ٹیکنیکل لائن میں تقریباً ہر مطلب کوئی بھی ایسا کام جو ان کو دے دیا جائے تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے مشکل نہیں تھا، کبھی اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے بھی ہیں پوری دنیا میں نا، اپنا لوہا منوایا۔ مطلب BP کمپنی تھی برٹش کے دور میں جو ان کو لے کے بڑی بڑی دور تک ان لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ ان سے کام لیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اپنا نام تھا، اسی لیے وہ لوگ ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کوٹلی لوہارا کے بانی بزرگوں میں میرا صاحب اور نور عالم صاحب تھے۔ نور عالم شاہ رونٹی سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے مزارات اب بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کی ہسٹری تقریباً 1000 سال کے قریب ہوگی میرے خیال میں، 800-1000 سال کے قریب درمیان میں۔ اور یہاں کی جو لوگ مطلب یہاں کے آبائی جو لوگ ہیں وہ ہند عوان کے نام سے نا وہ قوم جو آباد تھی یہاں پہ۔ صوفی بزرگ جو ہیں وہ اس میں کافی مطلب یہاں پہ ان کا نام ہے۔ ایک بڑی مشہور درگاہ ہے میرا صاحب کے نام سے، جو سید علی اصغر صاحب ان کا نام تھا اور وہ بڑے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ایک نور عالم صاحب ہیں جن کا رونٹی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک پیر غیب ہے، ایک پیر پولا ہے۔ اس طرح وہ کافی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا وہ میرا صاحب والے تھے، یہ نور عالم شاہ صاحب رونٹی والے، یہ بہت زیادہ ان کا لوگوں کا مطلب یہاں آنا جانا اور اپنی عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ کوٹلی لوہارا میں داخل ہوتے ہی مین بازار شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء میسر ہیں۔ اس کے بعد سر فہرست کمیونٹی سینٹر ہے جسے دارالامان کہا جاتا ہے، جہاں پر علاقے کے لوگ نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ جگہ میٹنگز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں سے اندر داخل ہوتے ہی تنگ گلیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں آپ کو پرانے طرز کے گھر نظر آئیں گے جو کہ آپ کو مغلیہ دور کی یاد دلاتے ہیں۔ گھروں کا جتنا بھی یہ جو سٹرکچر ہے نا، یہ سارا تقریباً مغلیہ دور کا اس میں عنصر زیادہ شامل ہے، کیونکہ مغلوں کا ایک اپنا نام تھا اور وہی اس کا عکس جو ہے نا وہ گھروں میں بھی نظر آ رہا ہے، کوٹلی میں بھی نا۔ تو اس میں کوٹلی لوہارا میں ایک بڑی حویلیاں شامل تھیں جن کا ایک نام تھا۔ ایک کوٹلی میں حویلی ملکہ مشہور تھی اور دوسری کوٹلی حویلی شرافہ۔ آگے چلتے ہوئے مرکزی جامع مسجد ہے، اس کے علاوہ دیہی ہسپتال، ویٹرنری ہسپتال، بوائز اینڈ گرلز کالج، اسکول اور پکی سڑکیں موجود ہیں۔ 2010 میں بازاروں کو وسیع کر دیا گیا تھا۔ مختلف مقامات پر تازہ پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے۔ کوٹلی لوہارا کی مشہور شخصیات میں رندھیر سنگھ مشہور پہلوان گزرے ہیں جو کہ ویر سنگھ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سید سبت علی صبا جو کہ مشہور شاعر تھے، ان کی پیدائش بھی کوٹلی لوہارا کی ہے۔ تشت مراد ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ وہ پاک فوج میں ملازم تھے اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک اینڈ میں تعینات رہے۔
کوٹلی لوہارا صدیوں سے زراعت کے شعبے میں بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرجیکل آلات بنانے والی فیکٹریوں میں بھی کاریگر اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے کوٹلی لوہارا کے لوگ زیادہ تر بیرونی ممالک میں بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں، جن میں دولت مشترکہ کے ممالک، مشرق وسطیٰ اور برطانیہ شامل ہیں۔ اس قصبے کی زیادہ تر آبادی پاکستان اور بیرون ممالک، خاص طور پر کینیا اور برطانیہ کے بڑے شہروں میں منتقل ہو گئی ہے اور ان کے گھر بند پڑے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گھر اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دو قومیں، بڑی قومیں جو آباد ہوئیں، ایک ملک فیملی، دوسری مغل فیملی۔ وہ بھی تقریباً 350-400 سال کے قریب یہ لوگ آ کے آباد ہوئے۔ ایسے لوگ بھی جنہوں نے ایک پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس میں کچھ لوگ افریقہ سیٹل ہو گئے، کچھ ایران چلے گئے اور کچھ گلف سائڈ پہ۔ تو باقی کچھ قومیں ایسی ہیں جو ابھی تک وہاں پہ ہمارے آباد ہیں۔ کوٹلی لوہارا میں 3 بڑے قبرستان ہیں، جو کہ اس کی وجہ شہرت بھی ہیں، چونکہ کوٹلی لوہارا کو 2 بڑی قوموں نے آباد کیا، جن میں ملک فیملی اور مغل فیملیز شامل ہیں۔ اسی لیے ان کے آباء و اجداد نے اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان کے لیے زمینیں وقف کر دی تھی۔ مغلوں کے قبرستان کو کلری کہا جاتا ہے اور ملکوں کے قبرستان کو پتن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا صاحب قبرستان میں باقی قوموں کے بزرگ مدفن ہیں۔ یہ جو قبرستان ہے یہ ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خریدے اور اس میں گورنمنٹ وغیرہ یا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ساری وہ اپنے قبرستانوں کا دیکھ بھال جو بھی جتنا بھی کام ہے یہ خود کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی مطلب یہ آج کا نہیں، تقریباً 300-400 سال پرانے قبرستان ہیں اور اس سے بھی پہلے ہوں گے لازمی ذرا بات ہے، لیکن اب تو وہ بہت بڑے قبرستان بن گئے ہیں جو کہ یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت۔ اور یہ ایک اور بات بتاؤں کہ کوٹلی لوہارا اس میں جو ہاسپٹل ہے یہ بھی ہماری فیملی ملک برادری نے اس کو زمین اس کو جو ڈونیٹ کی تھی۔ کوٹلی لوہارا 2 ذیلی قصبوں پر مشتمل ہے۔ ایک کوٹلی لوہارا مغربی جسے لوکل زبان میں لیندی کوٹلی اور دوسری کوٹلی لوہارا مشرقی چڑھدی کوٹلی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ لوہے کی مصنوعات بھی تیار کرتے ہیں، جن میں چھریاں، کانٹے اور زیور بنانے والے آلات، صندوق، پلیٹیں، انک سٹینڈ وغیرہ اور بہت سی دوسری اشیاء شامل ہیں۔